بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتكف 10 في رمضان كان كحجتين وعمرتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ الف مرہ. حضرات محترم اور دینی ایمانی بھائیوں، آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے اور 18واں روزہ ہے، اور جو لوگ اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں انشاءاللہ پرسوں یعنی 20 تاریخ کی مغرب سے اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے. میں آج مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے اعتکاف کے تعلق سے کچھ فضائل اور کچھ مسائل کا ذکر کروں گا. اعتکاف کے احادیث مبارکہ کے اندر بہت زیادہ فضائل اور مناقب آئے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے 10 دن کا اعتکاف کیا، وہ ایسا ہے گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے. اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس قبر والے یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس قبر والے نے یہ فرمایا ہے کہ جس شخص نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے 1 دن کا اعتکاف کیا تو اس کے اور جہنم کے درمیان 3 اتنی بڑی خندقیں کھود دی جاتی ہیں اور حائل کر دی جاتی ہیں کہ جن کی مسافت اور فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے. تو جن لوگوں کو اللہ نے اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے ان پر اللہ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے. اور میں بالخصوص نوجوان طبقے سے کہوں گا کہ آپ میں سے بھی کوئی اعتکاف کر لیا کرے. خاص طور سے بوڑھے آدمی یہ تو بیچارہ کر ہی لیتے ہیں، ان کو تو کہہ دیا جاتا ہے کہ گھر سے کہ یہاں بھی تو یہ کھانستے رہتے ہیں یا بیمار رہتے ہیں، جا کر کے 10 دن کے لیے مسجد میں پڑ جائیں. لیکن بالخصوص نوجوان طبقہ اس میں بہت غفلت کا شکار ہے. اللہ نے اگر نوجوانی دی ہے تو اس نوجوانی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. تو اس بار ہمت کر کے آپ میں سے نوجوان طبقہ اور بالخصوص وہ لوگ جو جماعت سے تعلق رکھتے ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھیں. پہلے دیکھنے میں یہ آتا تھا کہ اعتکاف کرنے میں بہت زیادہ سبقت کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، لیکن اب ہم نے بڑی بڑی مساجد میں دیکھا ہے یہاں تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ اہتمام ہو ہی جاتا ہے. ہم نے بڑی بڑی مساجد میں دیکھا ہے کہ وہ اعتکاف سے بالکل خالی ہیں. اس لیے غفلت اور سستی میں نہ گزارا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے صرف اس بات کو اعتکاف سمجھ لیتے ہیں کہ مسجد میں آ جائیں اور 10 دن کے لیے پڑ جائے، اس کے بعد جو چاہے کرے. اور بالخصوص 2 لوگ جب اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اس سے اچھا موقع کہاں ملے گا، دوسروں کی چغلی کا اور برائی کا یہ سب سے اچھا موقع ہے. تو یاد رکھیے اعتکاف صرف 10 دن کے لیے مسجد میں آ کر کے پڑ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اعتکاف اصل میں ذکر و فکر، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل، قرآن کریم کی تلاوت اور نوافل میں اہتمام کا نام اعتکاف ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جو سنت اعتکاف ثابت ہے وہ اسی طریقے سے ہے کہ اپنے آپ کو ہر وقت نوافل کے اندر ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کریم کے اندر مشغول رکھا جائے. اعتکاف 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک اعتکاف سنت ہوتا ہے، ایک اعتکاف نظر کا اعتکاف، اور ایک اتفاق ہوتا ہے مستحب اعتکاف. ہمارے پیش نظر آج جو بیان کرنا ہے وہ سنت اعتکاف کے بارے میں ہے، یعنی سنت مؤکدہ علی الکفایہ. وہ اعتکاف کہ اگر بستی یا محلے میں سے
ایک دو آدمیوں نے بھی کر لیا تو وہ تمام کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے اور کافی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو ہجرت فرمانے کے بعد زندگی میں کبھی اعتکاف کا ناغہ نہیں فرمایا۔ صرف دو موقعوں پر ایسا ہوا ہے کہ اعتکاف ناغہ فرمایا گیا۔ ایک تو فتح مکہ کے سال، یعنی جس سال مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظامی امور کے اندر مصروف تھے تو آپ نے اعتکاف فرمایا، لیکن اس اعتکاف کی تلافی آپ نے اگلے سال، یعنی جو آپ کا زندگی کا آخری سال تھا اس کے اندر اس اعتکاف کی تلافی کی۔ دوسرا اعتکاف ناغہ اس وقت فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے لیے مسجد نبوی شریف میں خیمے کی شکل میں ایک پردہ لگایا، پھر آپ کو دیکھ کر کے حضرت عائشہ نے اپنے لیے بھی لگا لیا۔ حضرت عائشہ کو دیکھا تو حضرت حفصہ نے بھی لگایا، اور پھر جب حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو دیکھا تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی خیمہ لگایا۔ آپ علیہ السلام جب فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام کو یہ ناپسند اور ناگوار گزرا، پھر فرمایا کہ تم نے اسی کو نیکی سمجھ لیا ہے، تو آپ علیہ السلام اعتکاف سے اٹھ گئے۔ اس اعتکاف کی تلافی آپ نے شوال کے مہینے میں فرمائی۔ تو زندگی میں دو مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ناغہ فرمایا، ایک سال تو فتح مکہ کے سال، اور ایک سال جب میں نے یہ بتایا کہ آپ کو دیکھ کر کے دیگر ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کی۔ دوسری بات یہ کہ اعتکاف کہاں زیادہ افضل ہے، تو محدثین اور فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے زیادہ افضل اعتکاف اور بہتر اعتکاف مسجد حرام مکۃ المکرمہ کا ہے، اس کے بعد مسجد نبوی شریف اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ۔ لیکن یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہر کسی کے پاس اتنے پیسے، اسباب اور وسائل نہیں ہوتے کہ وہ مسجد حرام یا مسجد نبوی شریف یا مسجد اقصیٰ میں جا کر کے اعتکاف کرے، اور وہاں ویسے بھی اعتکاف کرنے والوں کی تعداد محدود ہوتی ہے۔ اس لیے علماء اور فقہاء نے لکھا ہے کہ ان تینوں مسجدوں کے بعد سب سے افضل اعتکاف جامع مسجد کا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو جامع مسجد عطا فرمائی، اس لیے اعتکاف کرنے میں سبقت کرنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ سمجھنے کا یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان کا اعتکاف فرمایا، تو یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پورے رمضان کا اعتکاف نہیں فرمایا، صرف زندگی میں ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پورے رمضان کا اعتکاف فرمایا، وہ بھی ضرورت کے تحت تھا۔ لیکن اس سوال کا جواب سمجھنے سے پہلے ایک بات کو سمجھیے کہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے۔ اعتکاف کا مقصد دراصل لیلۃ القدر اور شب قدر کی تلاش ہے، یعنی شب قدر کون سی رات میں ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور پھر رمضان کے اندر بھی لیلۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک سال جو پورے رمضان کا اعتکاف فرمایا، اس کا مقصد اور وجہ یہ تھی کہ لیلۃ القدر مل جائے، یعنی اللہ رب العزت والجلال نے آپ کو جو علامات اور جو نشانیاں لیلۃ القدر کی بتلائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نشانیوں کو اور علامات کو جاننے کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کے اندر لیلۃ القدر کو نہیں پایا، اس کے بعد لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کے اندر بھی لیلۃ القدر کو نہیں پایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے تیسرے اور آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، اس میں لیلۃ القدر کو پایا، اور پھر جب لیلۃ القدر کو پا لیا تو صحابہ کرام کو بھی یہ حکم دیا کہ جو لوگ اعتکاف کرنے والے ہیں وہ اس آخری عشرے کا اعتکاف کریں، اس کے اندر لیلۃ القدر ہے۔ تو مقصد کیا تھا؟ پورے رمضان کے اعتکاف کا مقصد تھا لیلۃ القدر کی تلاش۔ اب جب وہ مقصد پورا ہو گیا اور وہ ضرورت پوری ہو گئی، تو اب آپ علیہ السلام نے پوری عمر صرف آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا ہے۔ اس لیے اگر کوئی سنت اعتکاف کرنا چاہتا ہے، یعنی آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اعتکاف کرنا چاہتا ہے، تو وہ آخری عشرے کا اعتکاف کرے۔
سنت سمجھ کر کے پورے رمضان کا اعتکاف نہیں کیا جائے گا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس لیے کہ جس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار نہیں دیا اور آپ کا اس پر عمل نہیں رہا، آپ اس کو سنت سمجھ کر کے کریں گے تو گناہگار ہوگے۔ اس لیے کہ ایک عمل کی نسبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں ہے، اس کو آپ جان بوجھ کر کے اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر رہے ہیں، گناہگار ہوگے اور یہ جہالت کا کام ہوگا۔ اس لیے خلاصہ یہ کہ جو لوگ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں بالخصوص سنت اعتکاف، تو وہ رمضان کا آخری عشرہ جو پرسوں سے شروع ہو رہا ہے اس کے اندر فرمائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویسے اگر مستحب اعتکاف آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مستحب اعتکاف پورے رمضان میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ سنت موقدہ علی الکفایہ اعتکاف جو سنت اعتکاف ہے وہ آخری عشرے کا ہے۔ اس لیے رمضان بہت تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے اور 2 عشرے گزرنے کو ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے جو اس وقت چل رہا ہے۔ مغفرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص پورے سال گناہ کرتا رہا، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اس کو شرمندگی محسوس ہوئی، وہ عبادت میں مشغول ہو گیا، اور پھر جب دوسرا عشرہ آیا تو اس کو اور زیادہ شرمندگی ہوئی کہ میں نے بہت زیادہ گناہ کیے، حقوق العباد کو اور حقوق اللہ کو پامال کیا۔ حقوق العباد میں نے جس کو نقصان پہنچایا یا جس کسی کو تکلیف پہنچائی، جس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا، اس سے معافی مانگے، یہ حقوق العباد۔ اور حقوق اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ احکام شرعیہ میں جو کوتاہی ہوئی اللہ سے معافی مانگے، جب رو کر کے گڑ گڑا کر کے عاجزی انکساری کے ساتھ مسکنت کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے تو انشاءاللہ دوسرا عشرہ جو مغفرت کا ہے اس کے اندر اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ ہم لوگ عبادت میں بہت زیادہ کوتاہی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو اگر صرف واقعات سناؤں تو واقعات میں بہت دیر گزر جائے گی۔ حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ زہد 8 بندوں کے اوپر ختم ہے، یعنی 8 بندے ایسے ہیں کہ دنیا میں ان سے بڑا متقی اور پرہیزگار اور تقوی والا انسان نہیں گزرا۔ ان میں سے ایک نام انہوں نے لیا ہے اسود ابن یزید کا، اور فرماتے ہیں کہ وہ اس قدر عبادت کیا کرتے تھے کہ عبادت کرنے کی وجہ سے اور روزے رکھنے کی وجہ سے ان کا رنگ زرد اور پیلا پڑ چکا تھا۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کو مکلف نہیں بنایا کہ آپ اس قدر عبادت کریں کہ تباہ و برباد ہو جائے، اپنے آپ کو تھکا لیں؟ تو جواب میں فرمایا راحت ھذا الجسم اريد، یعنی میں عبادت اس لیے زیادہ کرتا ہوں تاکہ اپنے جسم کو راحت، سکون اور اطمینان پہنچا سکوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب رات بھر نوافل پڑھے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرے گا اور دن کے اندر روزے رکھے گا تو اس سے جسم سکون میں ہوگا یا تھکان میں؟ ظاہر سی بات ہے تھک جائے گا۔ لیکن یہاں راحت سے مراد راحت اخروی ہے، مطلب یہ تھا کہ میں زیادہ عبادت اس لیے کرتا ہوں تاکہ آخرت میں راحت اور سکون پا سکوں، یہ مطلب تھا۔ عورتوں میں بھی عبادت کا بڑا ذوق و شوق تھا۔ ایک تابعیہ حضرت نفیسہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اس قدر عبادت کیا کرتی تھی کہ بیمار ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ روزے کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی، تلاوت کرتے کرتے حالت بہت زیادہ بگڑ گئی، اور حالت اتنی زیادہ بگڑی کہ بے ہوش ہو گئی۔ جب تھوڑا ہوش آیا تو لوگوں نے کہا آپ روزہ توڑ دیں اور دوائی وغیرہ کا انتظام کریں۔ تو حضرت نفیسہ نے فرمایا کہ مدت سے اور عرصہ دراز سے اسی دن کا انتظار تھا کہ روزے کی حالت میں ہوں اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہوں اور اس حالت میں اللہ سے ملاقات کر لوں، بس یہ کہنا تو روح پرواز کر گئی۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جب انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے سامنے جنت کا دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اللہ نے آپ کے اوپر اتنا بڑا انعام کیوں فرمایا؟ تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ غیب سے آواز آئی کہ کل یا من لم یاکل، کہ آج کھا وہ شخص جو دنیا میں میرے لیے بھوکا رہتا تھا، وشرب یا من لم یشرب، اور پی وہ شخص کہ جو دنیا میں میرے لیے پیاسا رہتا تھا، یہ روزے کی حالت میں۔ خلاصہ یہ کہ رمضان المبارک میں عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل و استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ لوگ کوشش کریں کہ اس سنت موقدہ علی الکفایہ عمل کو بخوبی انجام دیا جا سکے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔